لیکن آج سے آپ یہ عہد کیجئے، آج سے آپ یہ وعدہ کیجئے اور یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھیے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا قرآن اور حدیث سے اعراض نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ بولی انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ یہی ایک راستہ ہے میرے پیارے ساتھی، یہی ایک راستہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ گناہوں سے بچ جائیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں تو کیسے بچیں؟ صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہم گناہوں سے بچیں تو کیسے بچیں؟ اب دیکھیے نا، ہمارے کٹیہار میں بھی تو کٹیہاری کا ہوں، ہمارے کٹیہار میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی محفلیں سجائی جاتی ہے، وہ دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر گلا پار کر چیخ کر چلا کر تقریر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر علماؤں کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں بچتے۔ جتنا جلسہ سنتے ہیں، جتنا قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ گناہوں کے قریب جاتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ برائی کے قریب جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ آئیے 2 چیزیں میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت، یہ فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں، رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تنہائی میں، بھیڑ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جب کل آپ کی موت ہو جائے گی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب رکھنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے 4 چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر، 4 چیزیں آپ یاد رکھیے۔ پہلی چیز، آپ کو نا دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ جس دنیا میں جینے کے لیے آپ گناہ کر رہے ہیں نا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ 4 چیزیں بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، اے لوگو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اے لوگو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ یہ دنیا چھوڑ کر ہر انسان کو جانا پڑے گا، یعنی ہر انسان کے پاس موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا۔ اچھا یہ بولیے، آپ کے گاؤں میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ موت آتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ لوگ مرتے ہیں؟ بے شک لوگ مرتے ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے مولوی تنویر ہو یا آپ ہو، اور آپ سوچ کر بھی دیکھیے کہ جب آپ آئیں، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ زندہ تھے، آج وہ لوگ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ آپ کے والد زندہ تھے، آج والد زندہ نہیں ہے۔ ماں زندہ تھی، آج ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نا، جس طرح آپ کے والد دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کے نانا دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کی نانی دنیا چھوڑ کر گئی، اسی طرح آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ موت آئے گی اور ہمیں مرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت تو سب کے پاس آئے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگو، پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دوسری چیز
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ دنیا میں آئیں، 70 سال تک آپ زندہ رہیں، 60 سال تک آپ زندہ رہیں، 50 سال تک، 40 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس 40 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر آپ نے جو بھی کچھ کیا نا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو ایک گالی بھی دی ہے نا، تو اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں اگر آپ نے کسی کے آم کے باغ سے اگر ایک آم بھی چرا کر کھائے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ فمن زحزح کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ ایک اس کے اوپر بھی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور چوتھی چیز اس پوائنٹ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آپ نہ جانے کتنے اپرادھ کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے جرم کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے آپ کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے بھائی کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی بہن کا حق مارتے ہیں، دنیا ہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے گاؤں کے اس یتیم کا حق مارتے ہیں، آپ اپنے گاؤں، آپ اپنے گھر کے قریب اپنے پڑوسی کا حق مارتے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا تو بس دھوکا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا پڑے گا۔ لیکن ہاں، یہاں پر اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ہماری ذلت کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست ہو چکے ہیں، دنیا پرست۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ کہا، یہ میسج دیا کہ لوگوں دنیا کی محبت کو اپنے اندر پیدا مت کرو، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل اور تماشا کہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور نبی بھی بیان فرمائے تھے، ایک حدیث ہے ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ فقال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولا ينزعن الله من صدور عدوکم المحبة منکم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل یا رسول اللہ ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ یہ ابو داؤد کی ایک بہت لمبی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس دنیا میں دشمن قوم تمہارے اوپر انیائیں کریں گے، تمہارے اوپر اتیاچار کریں گے اور تمہارے اوپر ٹارچر کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پہلے پوائنٹ کی یہ 4 چیزیں تھی، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس 4 چیزوں کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور دوسری پوائنٹ جس کے اوپر میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے بتاؤں گا، وہ چیز ہے تقوی، کہ آپ اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیجئے۔ ایک انسان چاہے وہ شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر پھر شام تک اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنے، تب بھی میرے پیارے ساتھیوں وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ انیائی اور اتیاچار سے نہیں بچ سکتا، وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر تقوی نہ پیدا ہو جائے۔ تقوی
तकवा मीन्स होता है अल्लाह का डर। आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर पैदा होगा तो आप गुनाहों से बच पाएंगे। अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो आप गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। और हाँ, अगर आप अल्लाह के डर की वजह से अगर गलत काम को छोड़ देंगे तो कल क़यामत के दिन आपके लिए यह भी फायदा होगा। आइए वो हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। 7 तरह के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाया। किस दिन? उस दिन जरा सोच कर देखिए कि जिस दिन के बारे में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि यह सूरज जो आज दिन के उजाले में हमारे सर के ऊपर उठता है, यह सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, लेकिन कल क़यामत के रोज़ एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। बड़ा नज़दीक आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कल क़यामत के रोज लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे आज हमारे इलाके में जब बाढ़ का पानी आता है, जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो सैलाब के पानी से हमने और आपने लोगों को डूबते हुए देखा है, लोगों का घर हमने और आपने डूबते हुए देखा है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोग अपने पसीनों में डूबता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये हालात होगी मेरे भाइयों, ये सिचुएशन होंगी कि लोग अपने पसीनों में डूबता चला जाएगा। तो ऐसी हालात में और ऐसी सिचुएशन में अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को और 7 किस्म के लोगों को और 7 प्रकार के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उन 7 प्रकार में से एक प्रकार के लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो अल्लाह के डर की वजह से गलत काम को छोड़ दिया था, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ दिया था। ऐसे इंसान को मेरे प्यारे साथियों कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रात ज़्यादा हो चुकी है, आप ऐसे भी लगता है मौसम ख़राब हो रहा है, हवा भी तेज़ आ रही है, तो बहरकैफ ये जो हालात और परिस्थिति थी ये बात करने के लायक नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने आपके सामने पौने घंटे तक बात की। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन शाम से लेकर अब तक जितनी भी बात की कुरान और हदीस के अंदर से हुई उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये